ایم ایم اے کا کیا بنے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس کا رزلٹ رہے گا؟ لوگ کتنا اس کی طرف ایم ایم اے تو بھائی جو ایم ایم اے کا پرانا جو تجربہ ہے وہ تو بڑا کامیاب تجربہ تھا، بلکہ بقول شیخ رشید اگر ایک جمعہ اور مل جاتا مولویوں کو تو ان کی حکومت آ جاتی. تو انہوں نے خود انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا اپنے آپ کو. لیکن پتہ ہے کیا اب بھی اگر یہ کام کریں تو یہ کچھ نہ کچھ اب بہتری اس پوزیشن. پچھلی دفعہ سادہ اکثریت میں آ گئے تھے نا، پھر تو بھانمتی کا کنبہ جوڑا گیا تھا مسلم لیگ قاف کی حکومت بنانے کے لیے. سادہ اکثریت ایم ایم اے کے پاس تھی جب پہلے الیکشن کے رزلٹ آیا تھا، سادہ اکثریت تھی. لیکن یہ کہ پھر وہی انہوں نے 4-5 پارٹیاں جوڑ جاڑ کے کنگز پارٹی بنا لی، اور جناب باہر سے لائے ہوئے لوگوں کو وزیر اعظم اور سب کچھ بنایا. خیر اس کو چھوڑیں. ابھی بھی یہ کہ اگر یہ اب جماعت اسلامی کے جیسے 4 ہیں اور جے یو آئی کے 8 ہیں تو شاید اس ملاپ کے نتیجے میں وہ آپ 12 جو تھے وہ 12 سے 20 ہو جائے، یہ ہو سکتے ہیں. تو بھائی اس 20 کو لے کے چلیں، اور 20 کو لے کے اس طرح نہیں کہ قاضی حسین احمد صاحب نے کہا تھا کہ جی ہمیں حکومت تو دی جا رہی تھی لیکن مشرف صاحب نے کہا تھا کہ حکومت آپ لیں، اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اس پر بھی مولانا فضل الرحمن تیار تھے کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے، بس آپ ہمیں وفاقی حکومت دے دیں ایم ایم اے کو. لیکن قاضی حسین احمد نے اس وقت کہا کہ ہمیں بے اختیار حکومت نہیں چاہیے. یہ ان کی بات تھی، ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے ایسی ایک حکومت کو ٹھکرا دیا جس کے اندر اختیار نہ ہو اور کام نہ کر سکے. قاضی حسین احمد کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، انہوں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ہم آج بھی اس فیصلے سے مطمئن ہیں. جماعت کا کارکن اس فیصلے سے مطمئن ہے. جو فیصلہ صحیح ہوتا ہے اس کے جماعت کا کارکن خود بخود مطمئن ہوتا ہے، اسے کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. ویسے وہ جو اگر اس طرح کی کوئی پیشکش تھی تو میرا خیال ہے جو مشرف نے جن چیزوں کا منع کیا تھا وہ خارجہ یا دفاعی پالیسی کے حوالے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو دیگر اداروں میں کام کرنے کے مواقع تھے وہ کر لیتے ہیں. اہم مسائل جو تھے وہ پاکستان میں شہریوں کا اغوا اور افغان پالیسی تھی کہ پاکستان کے اندر جس طرح اسلام پسند لوگوں کو کچلا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو مارا گیا، جس طرح بھی تو کوئی کمی نہیں اس وقت تو خیر بہت بری حالت تھی نا. نہیں اب بھی ایسی ہے، بہت بری حالت تھی. اب وہ کرتے، اب وہ وزارت داخلہ ہوتی ہے، وزارت داخلہ یہ اپنے حساب سے کام کرتے اور صحیح مجرموں کو پکڑ کے دیتے. انہوں نے تو بولا بندہ دو اور پیسے لو. تو ان دا لائن آف فائر کے اندر مشرف نے یہی تو لکھا ہے کہ ہم ان کو بندے دیتے تھے اور ہمیں باؤنٹیز ملتی تھیں. اتنا بے شرم انسان آج پاکستان آنے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ہاں نا، وہ قاضی حسین احمد کا نام لوگ آج بھی عزت سے لیتے ہیں. پہلے مشرف نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، کمانڈو نے کہا میں آ رہا ہوں، تیاری پکڑو. پھر وہ وزارت داخلہ نے کوئی انتظامات کیے تو اب کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں آ رہا. بھائی وہ جو ہے وہ تو انٹرپول سے ان کو لایا جائے گا انشاءاللہ. جس طرح یہ ابھی آیا نا، یہ رئیس مما رئیس الدین اور مما، جس طرح وہ اس طرح ان کو لانا پڑے گا. اس کے بغیر وہ نہیں آئیں گے. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عمل درآمد ہو جائے گا انٹرپول کے ذریعے؟ انٹرپول کے دیگر جو چھوٹے قاتل تھے نا، وہ جو مردان میں وہ جو لڑکی کے کوہاٹ میں مرڈر ہوا تھا آسما رانی کا، اس کے قتل میں ملوث جو مجاہد نامی ایک مجرم تھا، اس کو تو بہرحال باہر سے گرفتار کر کے پچھلے دنوں لے کر آ گئے. جس کو وزارت داخلہ منگوانا چاہے گی وہ کہیں چھپ نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر تو جتنی 2 نمبری چل سکتی ہے، لیکن جب باہر آپ کرتے ہیں تو وہاں کام اس کے 2 نمبریاں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ جو کام کچھ قاعدے قانون پر بھی عمل ہوتا ہے. یہ کہیں گے انٹرپول کے ذریعے تو مشرف صاحب کو انٹرپول لا کے کراچی ایئرپورٹ پہ کہے گی یہ لے لو اب تم جانو اور تمہارا کام جانے.